حاضرین محفل، رونق اسٹیج، علماء کرام اور سامعین سامعات، پردہ نشین خواتین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ او یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں، کربلا کے داستان کے دم بھرنے والوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفاعت کے امیدواروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے، کچھ سننے سنانے سے پہلے، آقا انعامدار، مدینی تاجدار، غریبوں کے غم گسار، نائب احمد مختار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس ٹاپک پر میری گفتگو چلے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امام احمد رضا کانفرنس ہے اور اس امام احمد رضا کانفرنس سے ایک اچھی خوبصورت پیغام آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، جو آج ہم تک یہ دین ملا ہے، حضرات جو آج ہم تک یہ شریعت ملی ہے، حضرات جو آج ہم تک یہ قرآن پاک ملا ہے، حضرات جو آج ہم تک یہ نماز ملی ہے، حضرات جو آج ہم تک یہ یعنی عبادات ملی ہے، اور جو ہم تک آج روزے ملے ہیں، ہم تک جو آج حج و زکوٰۃ کے ارکان ادا کرنے کا طریقہ ملا ہے، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین ہے۔ جب حضور دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، پورے مکے کے حالات کا جائزہ لیں
تو آپ کو پتا چلے گا، تاریخ اٹھا کر پڑھیں پتا چلے گا مکے کا دستور اتنا خراب ہو چکا تھا، مکے کا ماحول اتنا بگڑ چکا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے اور بچیوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا۔ کچھ بچیاں تو ایسی ہوا کرتی تھی میرے دوستوں، جو مکے کے گلیوں میں یعنی گلیوں میں چلی جایا کرتی تھی اور اکیلے میں رویا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے میرے رب کائنات، میری رہنمائی کے لیے کوئی رہنما بھیج دے، میری مدد کے لیے کوئی مددگار بھیج دے، میں ہم سب بچیوں کی حفاظت کرنے والا کوئی بھیج دے۔ جب بچیاں روتی تھی، کچھ بچیاں تو ان زبان میں کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ کے بارے میں کہا کرتی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ودعا للہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی میری رہنمائی کے لیے کوئی اپنا رہنما بھیج دے، کوئی اپنا پیشوا بھیج دے، کوئی اپنا نائب بھیج دے، کوئی رسول بھیج دے جو ہماری حفاظت کر سکے، ہم بچیوں کو حق دلا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بچیاں رویا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی۔ ایک بچی تو ایسی روئی کہ بارگاہ الہی میں اتنی مقبول ہو گئی، اس کے رونے کے بعد مکے میں ایک خوشحالی آنے لگ گئی، مکے میں ایک خوشحالی آنے کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود شریف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی شکم پاک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، بشارت پہ بشارت آ رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آمنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا بادشاہ ہے، نبیوں کا شہنشاہ ہے، اسے دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے بشارتیں آتی رہی۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں جب میرے شکم میں میرا لال، میرا نور نظر جب میرے شکم میں ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی دقت نہیں ہوئی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ماں کے شکم میں ہے، ادھر ابھی ماں کے شکم ہی میں ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں اور مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے تاریخ آنے لگ گئی، یعنی دن قریب آنے لگ گئے۔ اب مکے میں یعنی اس دور میں تایا کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اب تایا کا انتظام کرانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے طلب فرمایا کہ ہمارے یہاں عبد المطلب نے طلب فرمایا کہ ہمارے بھتیجے جو ہوں گے ان کے پرورش کے لیے اور ہماری بہو کی خدمت کے لیے تایا کا انتظام کیا جائے۔ اب تایا کا انتظام جب کرنے کے لیے لوگوں نے سوچا تو کچھ تایا انکار کرنے لگی اور کہنے لگی ہم نہیں جائیں گے، عبداللہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں ہے، ہمیں انعام کون دے گا اور ہمیں انعامات سے کون نوازے گا، ہمیں یعنی محنت کا حق کون دے گا۔ اس طریقے سے تمام تایا نے انکار کر دیا۔ جب تایا نے انکار کر دیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے جبریل علیہ السلام، میرا محبوب جو محبوب خدا ہوگا، میرا رسول جو نائب خدا ہوگا، جو یعنی نبیوں کا نبی ہوگا، جو نبیوں کا سردار ہوگا، جو نبیوں کا بادشاہ ہوگا، جس کو میں اتنی قوت اور طاقت عطا فرماؤں گا تو ان کے لیے اچھی تایا کا انتظام بھی فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام
सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील चले जाओ जन्नतुल बकी चले जाओ, और जन्नतुल बकी में जाने के बाद वहां पर जाओ और यानी कुछ औरतों को यानी आवाज दो और कहो कि तुम्हें यानी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हुक्म आया है कि तुम जाओ हज़रत आमना की यानी हज़रत आमना की खिदमत में जाओ, उनकी खिदमत करो, और जब तक उनके शिकम पाक से यानी नबी तशरीफ न लाए उनकी खिदमत में लगी रहो। अब कुछ आया जन्नतुल बकी से उठती हैं जिनके नाम मुझे इस तरीके से मालूम है, यानी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए, हाँ हजरत खिदमत के लिए हजरत सारा आती हैं और हजरत आसिया आती हैं, और तकरीबन तारीख बताती है कि 4 नबियों की बीबियां आती हैं, नबियों की बीबियां जो दुनिया से इंतकाल फरमा गई हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के लिए, उनकी खिदमत के लिए और अम्मी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत के लिए हाजिर होती हैं। और खिदमत में जब हाजिर होती हैं अर्ज करती हैं, ऐ बहन मैं अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं आपकी खिदमत करूँगी, आपकी खिदमत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपके पास भेजा है। अब यानी वो खिदमत में लग जाती है। अम्मी आमना फरमाती है, जब मेरा लाल मेरे शिकमे पाक से पैदा हुआ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए, मक्के के वादी में तशरीफ ले आई, बच्चियां खुश हो गई, बच्चियां खुशियों में सदाएं लगाने लग गई, अल्लाह का शुक्र अदा करने लग गई। और उसी तारीख में देखा अम्मी आमना फरमाती है, मेरे लाल को कुछ देर के लिए यानी आसमान के फरिश्ते उठा ले गए, और मैंने क्या देखा कि आसमानों में फरिश्तों की एक बहुत बड़ी यानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ है, हुजूर सरवरे कायनात की ज़ियारत कराई जा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे को मेरे गोद में रख दिया जाता है। इस तरीके से इस मंजर को अम्मी आमना फरमाती है। फिर उसके बाद में 70,000 फरिश्ते सुबह आते, 70,000 फरिश्ते शाम को आते, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के सामने इर्द गिर्द चक्कर लगाते और फिर अल्लाह के बारगाह में वापस चले जाते। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाइए नबी की असमत पर, नबी के विलादत पर। अब नबी के विलादत पर सिर्फ फरिश्ते ही नहीं झूम रहे हैं, नबी के विलादत पर सिर्फ चिड़िया ही नहीं झूम रही हैं, नबी के विलादत पर सिर्फ कायनात ही नहीं झूम रहा है, बल्कि खाने काबा भी झूम रहा है। जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, खाने काबा झुक गया। जब खाने काबा झुका, अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं खाने काबा अचानक झुक क्यों गया है, और खाने काबा यानी अचानक गिरने क्यों लग गया है। अगर खाने काबा गिर गया तो बड़ी तकलीफ होगी, खाने काबा की तामीर कैसे की जाएगी। अभी तो काबा खड़ा था, अचानक क्या हुआ कि खाने काबा मुंह के बल आ गया। इतना सुना और ये सोच ही रहे थे अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला कि तब तक एक लड़की आ गई, और लड़की ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला आप क्या सोच रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि खाने काबा अभी खड़ा था और अचानक झुक गया, और अगर ये खाने काबा झुक जाएगा, खाने काबा गिर जाएगा तो खाने काबा की तामीर कैसे की जाएगी। गरीबी का आलम है, यही मैं सोच रहा हूँ। अब वो लड़की कहती घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये खाने काबा गिरा नहीं है, खाने काबा मुंह के बल नहीं आया, बल्कि खाने काबा सजदा कर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं क्या मतलब। अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो लड़की कहती है ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर में आपका पोता पैदा हुआ है। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से निकले, और खाने काबा से निकलने के बाद अपने घर पहुंचे, और हजरत अब्दुल्ला के यानी शरीके हयात हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में अर्ज किया, लाओ मुझे अपने पोते का
کا دیدار کراؤ اور میں اپنے پوتے کا دیدار کر لوں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا چاند سا بیٹا ہے، چاند سا چہرہ ہے، کیا حسین چہرہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا واقعی میں جو بشارتیں آتی تھی، جو بشارتیں ملتی تھی، وہ بشارتیں بالکل حق تھی۔ بچہ جیسے بشارت میں مجھے یعنی بتایا جاتا تھا ویسے بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اب غور کرنے کا مقام ہے، جب میرے آقا کی ذات دنیا میں تشریف لائی تو میرے آقا کا سر مبارک سجدے میں تھا، اور یعنی سجدے میں تھا، اور رب حبلی امتی کی صدائیں آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ امی آمنہ فرماتی ہیں میرا لال سجدے میں تھا، کچھ آواز آ رہی تھی، آواز یہ تھی رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ تو اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہی امت کو یاد فرمایا۔ اور سنو، جب میرے آقا نے امت کو یاد فرمایا تو یہ نہیں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ یہ کہا رب حبلی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، سجدہ کیا جاتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، اور سے یعنی سجدہ کیا جاتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، عثمان غنی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، مولا علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام حسن کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام حسین کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام زین العابدین کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام باقر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، ابو صالح جنگی دوست کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، غوث اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، غریب نواز کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، صابر پاک کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، نظام الدین اولیاء کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور سے پہلے اور حضور کے بعد جتنے لوگوں نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، لیکن حضور کی سیرت پہ قربان جائیے، ان کی عظمت پر قربان جائیے۔ حضور نے سجدہ کیا تو رب حبلی امتی، امت کو یاد فرمایا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مکہ کے لیے نہیں، صرف مدینہ کے لیے نہیں، صرف یعنی کسی ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے سجدہ کر کے بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو سب کے سجدے وقت کے لیے ہوں گے اور سب کے سجدے یعنی مقام کے لیے ہوں گے، لیکن میرا سجدہ جو ہے پوری کائنات کے لیے ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اے لوگوں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے اور امت کو یاد کر کے یہ بتایا اے امت کو گھبرانا نہیں، تم تمام نبیوں کی امتوں سے افضل امت ہو اور تمہیں یعنی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمایا جائے گا، کیونکہ میں بعد میں آیا ہوں، بحث اس پہ نہیں، میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں، میں اول بھی نبی ہوں میں آخر بھی نبی ہوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی قوم کی اگر کسی نبی کی امت جنت میں جائے گی تو وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو اے لوگوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے حضور نے 63 سالہ زندگی قربان کی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کے حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کیے ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، لیکن مصیبتیں جھیلنے کے باوجود فاقہ کرنے کے باوجود میرے آقا نے ایک خوبصورت زندگی جینے کا حق عطا کر دیا ہے، ایک خوبصورت زندگی یعنی جینے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ تو اے لوگوں حضور سے سچی محبت کرو، حضور سے سچا پیار کرو، حضور
سے سچی الفت رکھو اور حضور کے سچے غلام رہو کہ محمد سے وفا پونے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و قلم تیرے ہیں۔ جب بھٹک جاؤ، جب دین کے راستے سے ہٹ جاؤ تو کچھ نہ کہو، اتنا کہو اعلیٰ حضرت کا شعر کہو اور کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے۔ گفتگو ختم کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔